بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست۔ دربار یزید میں جب حضرت زین العابدین کو پیش کیا گیا تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو حضرت حسین کا سر میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کے دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے جا کر مدینے چلے جاؤں۔ اور یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤ گے۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد النخستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ اس روز مسجد میں حلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دلبند فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم شہد باللحام و شری و دم فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم شہد بہا لحمی و شری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر مترک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جاؤ۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین نے فرمایا، اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے، پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سردار انکوفا کو بلا کر سخت برا بلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا، تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوش آمد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زید پر جس نے یہ کام کیا۔ بعد مخرقین لکھتے ہیں کہ یزید نے ابن زید کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زید نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زید کو خوب سنائی۔ اخکر محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مخرقین نے اپنی طرف سے لکھ دی یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زید کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زید کے قتل کا حکم نہ دے کے یزید بھی حضرت حسین کے قاتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سکہ واری کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس قبلہ کے ہر آدمی سے نہیں پوچھتے، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا،
میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ تم نے ابھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں، جس کے آباء و جداد علی اور خیر و خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعد بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا، اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہو یا ملائکہ، وہ سب تم پر بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنسیہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا کہ وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنسیہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زید اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے گیا گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور اس کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید بن زید کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذوالجوشان کو حضرت حسین کے سامان سے کچھ سونا مل گیا جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا، جس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تھا اور اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا۔ اسی روایت میں ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے ان کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تھا تو حضرت حسین نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بددعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اس وقت قبول ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برخنا ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب کسرے عمارت میں پہنچا، گورنر ہاؤس تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھا، ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی حضرت حسین کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ حضرت حسین کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار ثقفتی نافی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکروں کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ان اصحاب الکہف کے غار والوں اور جنگل کے کنارے والوں، ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو،
اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرنا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، حضرت حسین کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت پا سکیں گے۔ حضرت حسین کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین لکھتے ہیں کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دیداور ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک کیے گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک حضرت حسین کا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دفن ہوا اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہوا۔ واللہ اعلم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں سے کسی ایک جگہ پر ہے۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلمان ابن المالک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔